مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، لے کر آ گئے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام جس کا نام ہے آپ اور مدنی چینل۔ اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بہت ساری چیزیں کرنی ہیں، بہت ساری دکھانے کی چیزیں ہیں اور بہت ساری انٹرسٹنگ معلومات بھی ہے۔ تو آپ لوگ تیار ہو جائیے۔ الحمدللہ اس وقت ہم ملیر میں ہیں اور لیاقت مارکیٹ کا یہ علاقہ ہے۔ ہمارے بھائیوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا اور ان کے انویٹیشن پر آج ہم یہاں آ چکے ہیں، اور آج ہم مرحلہ وائز اپنا یہ پروگرام کریں گے اور آپ کو کچھ دین اور دنیا کی انفارمیشن دینے کی کوشش کریں گے۔ مرحلے کون سے ہوں گے، اس پروگرام میں ہوگا کیا، یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آئیے پہلے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے مل لیتے ہیں۔ مدنی چینل، سنتوں کی رائے گاہ، گھر گھر بہار۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اور یہاں پہ اسلامی بھائی بڑے پرجوش ہیں، اور آپ سب تیار ہیں پروگرام کے لیے؟ جی یہ تو تیار ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب پروگرام میں ان سے ہم نے کیا امتحان لینا ہے اور ان سے کیا پوچھنا ہے۔ آئیے اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی، اور اس کے بعد یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کچھ دلچسپ سوالات اور کچھ پہلیاں ہوں گی۔ اس کے بعد سبق آموز واقعہ، اور پھر ہمارے پروگرام کا ہوگا اختتام۔ یہ پورا پروگرام آپ انجوائے بھی کیجئے اور آپ باتیں بھی سیکھیے۔ مدنی چینل حب احمد میں رلاتا ہے تمہیں۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا۔ مدنی چینل، سنتوں کی رائے گاہ، گھر گھر بہار۔ یہ بتائیے کہ جنات کتنی تعداد میں ہیں؟ 9 گنا۔ جنات کی تعداد 9 گنا ہے۔ ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ آپ کے لیے یہ رسالہ ہے مردے کی بے بسی، ماشاءاللہ ان کو دے دیجئے۔ مدنی چینل، سنتوں کی رائے گاہ، گھر گھر بہار۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ مدنی چینل، سنتوں کی رائے گاہ، گھر گھر بہار۔ زندگی کا واقعہ تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا مجھ پر بڑا خصوصی کرم ہوا کہ میں پہلے کن ناموں سے پہچانا جاتا تھا۔ آج الحمدللہ یہ جو اب معاملات چلے، الحمدللہ سب دعوت اسلامی کا ہی کردار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ صحبت اچھی مل جائے تو انسان کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ مجھے ایسی صحبت ملی جو کہ الحمدللہ دعوت اسلامی۔ اچھی صحبت کی برکت سے، امیر اہل سنت کے بیانات کی، علماء کرام کے بیانات کی برکت سے آج یہ نوجوان جو پہلے کسی اور ماحول میں تھا، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، آج ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے، آج ماشاءاللہ ٹوپی بھی سجائی ہوئی ہے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو مزید برکتیں دے۔ اب بڑھنا ہے ہمیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف۔ مدنی چینل، سنتوں کی رائے گاہ، گھر گھر بہار۔ گیدرنگ جو ہے یہ بہت معنی رکھتی ہے۔ آپ کے بچوں کی گیدرنگ اچھی ہوگی، وہ نیک ماحول میں جائیں گے۔ گیدرنگ بری ہوگی تو وہ غلط راستے پر جا سکتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ آپ اپنے بچوں سے پوچھئے کہ آپ کہاں جاتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اگر آج آپ اپنے بچوں کو نہیں سمجھائیں گے تو کل وہ بھی پچھتائیں گے اور آپ بھی پچھتائیں گے۔ مدنی چینل۔ تو آئیے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم بھی مل کے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا پروگرام آپ اور مدنی چینل کا پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل حب احمد میں رلاتا
ہے تمہیں اور نشہ عشق محمد کا چڑھاتا ہے تمہیں. اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ عز و جل بڑی پیاری نعت سنیں گے اور انشاءاللہ سب مل کے پڑھیں گے نا. یہاں والوں نے تو بتا دیا, یہاں والے پڑھیں گے, دونوں طرف والوں نے بتا دیا, پیچھے والے پڑھیں گے. چلیں انشاءاللہ سب تیار ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی کون بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں؟ واہ, آج ہمارے ساتھ ایک نہیں ماشاءاللہ دو نعت خواہ حضرات موجود ہیں. سب سے پہلے اپنا نام بتائیے. محمد رمیز اتاری. رمیز بھائی. محمد عمیر حسین. ماشاءاللہ محمد عمیر بھائی موجود ہیں, رمیز بھائی موجود ہیں. آج آپ ہمیں کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں؟ میں وہ کلام سناؤں گا الحمدللہ ابھی 5 دن پہلے میری مدینہ پاک سے واپسی ہوئی ہے اور اسی کی نسبت کے حوالے سے کلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی شروع کریں. آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا, اب تو بس ایک ہی دھن ہے. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں, ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں, ہوگا وہی ٹھکانہ, ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر, میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر. چاہیے اور کیا چاہیے اور کیا میں مدینے چلا, اب تو بس ایک ہی دھن ہے, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا, اب تو بس ایک ہی دھن ہے, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. دل میں نبی کی یادیں, لب پر نبی کی نعتیں, دل میں نبی کی یادیں, لب پر نبی کی نعتیں. جانا تو ایسے جانا, جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا, اب تو بس ایک ہی دھن ہے. وہ پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا, گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا. ایک دن ہمیں زمانہ سرکار کی گلی میں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے, اب تو بس ایک ہی دھن ہے
مدنی مدینے والے مجھ در پہ بولانا میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ ماشاءاللہ کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، کیا خوب کلام پڑھا، اور آپ سب کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پروگرام بڑے زبردست طریقے سے جاری ہے اور یہاں پہ بڑی محبت دی جا رہی ہے، بڑا پیار دیا جا رہا ہے، اور یقیناً ایسی جگہ پر جائیں جہاں پہ پیار اور محبت ملے تو وہاں پہ اور آنے کا دل کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ آپ آج یہاں پر تو آ گئے، ہمارے علاقے میں کب آئیں گے؟ آپ ہمیں انوائٹ کریں، انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کی ٹیم اور میں آپ کے علاقے میں بھی آئیں گے اور انشاءاللہ ایک اور پروگرام بھی کر لیں گے۔ آپ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولا کریں۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین شامل کرتے ہیں مختصر مقابلہ۔ مدنی چینل سنتوں کی رائے گا گھر گھر بہار۔ جی آئیے، اس سیگمنٹ میں ہونا کچھ یوں ہے کہ آج ہمارے ساتھ یہاں پہ 8 اسلامی بھائی موجود ہیں۔ جی ہاں، 8 بھائی موجود ہیں جن سے آج ہم نے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ صحیح جواب دینے والوں کو انشاءاللہ رسائل انشاءاللہ عز و جل ملیں گے۔ تو تیار ہیں آپ لوگ؟ جی آئیے، پہلا سوال ہے آپ لوگوں سے، جس کو جواب آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا۔ آپشن والا سوال ہے، آپ کو آپشن دیے جائیں گے، آپ نے اس میں سے سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ بتائیے کہ جنات کتنی تعداد میں ہیں؟ آپشن 1 جنات کی تعداد 10 گنا ہے۔ آپشن 2 جنات کی تعداد جو ہے 9 گنا ہے انسانوں کے مقابلے میں۔ آپشن 3 انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد جو ہے 5 گنا ہے۔ آپشن 4 جو ہے جنات کی تعداد جو ہے 1 گنا ہے۔ 9 گنا۔ جنات کی تعداد 9 گنا ہے۔ ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ کے لیے یہ رسالہ ہے مردے کی بے بسی، ماشاءاللہ ان کو دے دیجئے۔ چینل سنتوں کی رائے گا گھر گھر بہار۔ دوسرا سوال آپ لوگوں سے، یہ بتائیے کہ جنت میں کتنی اور کون کون سی قسم کی نہریں ہیں؟ حضور جنت میں 4 نہریں ہیں۔ ٹھیک ہے، کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 دودھ کی نہر ہے۔ دودھ کی نہر۔ نمبر 2 شہد کی نہر ہے۔ شہد کی نہر۔ نمبر 3 شراب کی نہر ہے۔ شراب کی نہر ہے۔ نمبر 4 پانی کی نہر ہے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا 4 قسم کی نہریں ہیں، تو ان کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ ان کو انشاءاللہ عز و جل رسالہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ کتنے دن میں پڑھ لیں گے حضور؟ انشاءاللہ 2 دن میں پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ 2 دن میں پڑھ لیں گے۔ مدنی چینل سنتوں کی رائے گا گھر گھر بہار۔ چلیں اب یہاں والے تھوڑا سا جوش دکھائیں، یہاں والے 2 تحفے لے جا چکے ہیں۔ یہ بتائیے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ کلام کس کا کلام ہے؟ یہ کلام میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ امام اہل سنت کا کلام ہے اور انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ آپ کو یہ تحفے میں دیا جا رہا ہے، یہ ان کو تحفے میں دے دیجئے، سیدھے ہاتھ سے لیں گے، سیدھے ہاتھ سے دیں گے۔ ماشاءاللہ چلتے ہیں اب اپنے چوتھے سوال کی طرف۔ دیکھنا یہ ہے کہ چوتھا سوال اور کون سا سوال ہے اور جواب کون دیتا ہے۔ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے اور آخری نبی کون سے ہیں؟ پہلے نبی کا بھی بتانا ہے، آخری نبی کا بھی بتانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ان کو بھی تحفے میں رسالہ دیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ آپ بھی اس کو ضرور پڑھیے گا۔ چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف، ذرا جوش دکھانا ہے آپ لوگوں نے۔ چلیں یہ بتائیے، آسان سوال کر لیتے ہیں کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ آسان سوال آگے لگتا ہے، آپ بتائیں گے؟ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ 4 فرائض ہیں، بتائیں کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 ٹکنوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4
टखनों समेत दोनों पाँव धोना। और हाथ कैसे धोएंगे? हाथ आपने कहा टखनों समेत दोनों हाथ धोना, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। तो इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, लेकिन माशाल्लाह अच्छी नॉलेज है। तो वुजू के ऊपर बात हुई। अमीर अहले सुन्नत का बड़ा प्यारा रिसाला है वुजू का तरीका, इसको जरूर पढ़िएगा। इसमें वुजू के बारे में बहुत सारी मालूमात है, आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा माशाल्लाह। ये आपके लिए तोहफा है, आप ये तोहफा रख लीजिए। चलें ये बताइए कि असर की नमाज में कितने रकात हैं? 4 सुन्नत 4 फर्ज। जी हाँ, 4 सुन्नत 4 फर्ज है, और इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह, इनको भी तोहफा दिया जा रहा है, अब ये कबूल कीजिए माशाल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाल्लाह बड़ा खूब मुख्तसर मुकाबला रहा और बड़ी तैयारी के साथ आए माशाल्लाह। ऐसे इल्म दीन सीखते रहिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। अगला सेगमेंट कौन सा है, उसमें क्या होना है, आइए देखते हैं। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। जी प्यारे भाइयों, इस सेगमेंट में सबक आमोज वाक़े में हमारे साथ एक ऐसे इस्लामी भाई हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ टर्न आया है। जी हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनके बाद वो एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पे इन्हें आना चाहिए था। सबक आमोज वाक़या शुरू करने से पहले मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जो सबक आमोज वाक़या हो, आप ईमेल देख रहे होंगे, इस ईमेल पर आप वो वाक़या लिख के भेज दीजिए। इंशाअल्लाह मुनासिब हुआ वक्त मुनासिब पर इस प्रोग्राम में आपका वो वाक़या भी शामिल इंशाअल्लाह कर लिया जाएगा। तो वो इस्लामी भाई हमारे साथ मौजूद है माशाअल्लाह। हुजूर तशरीफ लाएं। क्या नाम है हुजूर आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमैर हुसैनी है। उमैर भाई है माशाल्लाह। उमैर भाई आप हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो ये बताइए कि क्या ऐसा वाक़या है, सबक आमोज वाक़या, जो आप हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को बताने जा रहे हैं, और आपके साथ वो कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी बातें बताइए। जैसा कि आपने सवाल किया कि आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से कुछ वाक़यात ऐसे आए, तो ज़िंदगी का वाक़या तो ये है कि अल्लाह और उसके रसूल का मुझ पर बड़ा खुसूसी करम हुआ कि मैं पहले किन नामों से पहचाना जाता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा जो सिलसिला जो मेरी ज़िंदगी से वाबस्तगी जो अब मामला चले, अल्हम्दुलिल्लाह सब दावत इस्लामी का ही किरदार है, जो अल्हम्दुलिल्लाह उस सोहबत में मैं समझता हूँ कि सिर्फ अपनी तरफ से मैसेज देना चाहूँगा कि सोहबत बहुत बड़ी एक नेमत भी, और या उसको ऐसा कह लें कि अगर ये सोहबत अच्छी मिल जाए तो इंसान की ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसी सोहबत मिली जो कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी। देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ रोक कर मैं आपको बताता चलूँ, सोहबत अच्छी होगी तो आप अच्छे रहेंगे, सोहबत बुरी होगी तो आपका भी काम खराब हो सकता है। तो अपनी सोहबत को चेक कीजिए। जो हम इस वक्त बड़े देख रहे हैं, जो मदनी चैनल पर देख रहे हैं, जो वालिदैन देख रहे हैं, उनको आज मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, अपने बच्चों को बाहर ज़रूर भेजिए, मैं मना नहीं करता ना भेजें, लेकिन चेक गैदरिंग्स, उनकी गैदरिंग्स क्या है, वो किन फ्रेंड्स में बैठते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल क्या है, ये ज़रूर चेक कीजिएगा। जी अच्छा, ये बताइए पहले आप किस माहौल में थे और क्या था? एक ऐसे माहौल के अंदर था जो मेरे अपने घर की तरफ से मुनासिब नहीं था। मुझे प्रेशर था कि ऐसे माहौल में नहीं जाया जाए, लेकिन कहते हैं कि जब इलाके का माहौल कुछ ऐसा हो जाए तो लोग कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और माँ बाप की बात नहीं मानते, और नाफरमानी हुई तो ऐसे माहौल में मैं गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हुजूर का करम हुआ मुझ पर कि फिर दोबारा माशाल्लाह इस दावत इस्लामी के माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ा और दर्स में जाना शुरू किया। फैज़ान मदीना उस टाइम पे पुरानी सब्ज़ी मंडी हुआ करती थी, तो उस वक्त अपने बचपने से अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे थे। तो ये सब करम नवाजियाँ होती हैं और निस्बतों का जुड़ना होता है। ये अचानक टर्निंग पॉइंट कैसे आया आपकी ज़िंदगी में? पहले आप एक ऐसी गैदरिंग में थे जहाँ पे आपके घर वाले मना करते थे, जहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए था, अचानक टर्निंग पॉइंट कैसे बना कि आप अचानक इस तरफ मूव हो गए? ये सब हुजूर की महफिलों का सिलसिला है। जो महफिलों पाक में बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर उन पर ज़रूर करम फरमाते हैं, और ये ऐसा ही करम है कि आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 7वां साल है जो हर साल मेरी मदीने पाक की हाज़िरी होती है। वाह वाह, तो ये सब ऐसी महफिलों का ही सदका है। कुछ इस तरह से हमें डिस्क्राइब करें कि पहले आप उस माहौल में अचानक कौन सा वो दिन था, क्या वो लम्हा था, कहाँ पर आप थे, क्या आपको अचानक आपके दिल पर आई कि नहीं यार अब मैंने ये नहीं करना, ऐसा क्या हुआ? क्या देखिए, एक वक्ती कुछ दिन चलते रहे और मैंने सिर्फ ये बात कही ना, महफिलें, मैं महफिलें कोई नहीं छोड़ता। आज अल्हम्दुलिल्लाह सजाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, और ये करम नवाजी है हुजूर की कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सना खां भी, एक छोटा सना खां भी बन चुका हूँ।
اور صرف یہ محفلوں میں بیٹھنے کا نتیجہ ہے، اور اچھے علماء کرام جو ہوتے ہیں ان کی صحبت کا صلہ ہے یہ. بہت سارے علماء کرام ہیں جن کے بیان ماشاءاللہ سنے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دل پہ ضرب لگتی ہے، اور اچھے پیر کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. کیا بات ہے آپ کی. مدنی چینل کے ناظرین، سبق آموز واقعہ، ایک ایسا واقعہ، ایک ایسے نوجوان کا واقعہ جو ایک چھوٹی سی عمر میں، آپ چھوٹی سی کہہ لیں گے، ایک عمر میں ایک غلط گیدرنگ میں پڑ گیا. اس غلط گیدرنگ کی وجہ سے ماں باپ بڑے پریشان تھے، اور ماں باپ کہتے تھے کہ وہاں نہ جاؤ. لیکن کہا جاتا ہے کہ جب ایک ایسی صحبت آپ کے پاس ہو تو آپ کسی کی نہیں سنتے، آپ کی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے. اسی وجہ سے اس ایسے ماحول میں رہے اور ایک الگ نام سے پہچانے جاتے. اچانک محفلوں کی برکت سے، اچھی صحبت کی برکت سے، امیر اہل سنت کے بیانات کی برکت سے آج یہ نوجوان جو پہلے کسی اور ماحول میں تھا، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، آج ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے، آج ماشاءاللہ ٹوپی بھی سجائی ہوئی ہے، اور آج ہم ان سے یہ نیت بھی کروائیں گے انشاءاللہ اب یہ امامہ شریف بھی سجائیں گے. تو میسیج یہ ہے آج کا. حضرت سیدنا امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی اترتی ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب نیک بندوں کے تذکرے کا یہ حال ہے تو جہاں نیک بندے خود موجود ہوں وہاں نزول رحمت کا کیا عالم ہوگا. بے شک اللہ عز و جل کے نیک بندے قبروں میں ہوں تب بھی فیض پہنچاتے ہیں، اور ان کے پڑوس میں دفن ہونے والوں کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں. چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے، میں نے حضرت میاں صاحب قبلہ قدس سرہ کو فرماتے سنا، ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا. دیکھا کہ گلاب کی 2 شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہیں، اور گلاب کے 2 پھول اس کے ناک کے دونوں سوراخوں پر رکھے ہیں. اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کے صدمے سے کھل گئی، دوسری جگہ قبر کھود کر مرحوم کی لاش کو اس میں رکھا. اب جو دیکھا تو 2 اژدہے یعنی 2 بہت بڑے بڑے سانپ اس کے بدن سے لپٹے اپنے پھنوں سے اس کا منہ نوچ رہے ہیں. حیران ہوئے. کسی صاحب دل سے یہ واقعہ بیان کیا. انہوں نے فرمایا وہاں بھی یہ اژدہے ہی تھے، مگر ایک ولی اللہ کے مزار کا قرب تھا، اس کی برکت سے وہ عذاب رحمت ہو گیا تھا. وہ اژدہے درخت گل کی شکل ہو گئے تھے اور ان کے پھن گلاب کے پھول. اس مرحوم کی خیریت چاہتے ہو تو وہیں لے جا کر دفن کرو. وہیں لے جا کر رکھا، پھر وہی درخت گل تھے اور وہی گلاب کے پھول. تو اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی برادری میں تدفین بھی بے شک جائز ہے، مگر کسی ولی اللہ کے قرب میں 2 گز زمین نصیب ہو جائے تو مدینہ مدینہ. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں اپنے مردوں کو بزرگوں کے پاس دفن کرو کہ ان کی برکت کے سبب ان پر عذاب نہیں کیا جاتا. سبحان اللہ. جبھی تو جنت البقیع کی تمنا کرتے رہتے ہیں کہ وہاں بزرگوں کے ہی بزرگ صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف فرمائے. کم و بیش 10,000 صحابہ کے مزارات جنت البقیع میں، اور نہ جانے کتنے اجلہ تابعین وہاں آرام فرمائے، نہ جانے کتنے اولیاء کاملین اور عاشقین رحمت للعالمین وہاں تشریف فرمائے. اہل بیت اطہار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں جلوہ فرمائے، اور انہی کے قدموں میں سیدی قطب مدینہ کا مزار ہے. امام مالک جو مدینہ منورہ میں کبھی بھی نالین پاک یعنی جوتے نہیں پہنتے تھے ادباً، ان کا مزار شریف بھی جنت البقیع میں. ایک سے ایک عاشقان رسول وہاں جلوہ فرمائے. کاش ان کے قدموں میں ہمیں جگہ مل جائے. اے کاش، اے کاش، 100 کروڑ کاش. یا اللہ ہمیں جنت البقیع میں 2 گز زمین دے دے. اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سبز گنبد بھی وہیں جگمگا رہا ہے. منہ میں پانی آ رہا ہے کہ وہاں تدفین ہو جائے، ایمان سے بیڑا پار ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. یا اللہ ان عاشقان رسول کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول کر لے اور ہمیں جنت البقیع میں 2 گز زمین کی بھیک دے دے. ایمان پر خاتمہ ہو جائے، وہ بھی جلوہ محبوب میں
गुम्बद खजरा के साए में और बस वहाँ जन्नतुल बकी में हमको दफन कर दिया जाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये अच्छा पड़ोस है। कब्रिस्तान के अच्छे पड़ोस के बारे में मेरे आका आला हज़रत फरमाते हैं, ये ऐसी कौम है जिसका हम नशीन यानी सोहबत में रहने वाला भी महरूम नहीं रहता। लिहाजा हदीस में फरमाया, अदफिनु मौताकुम वस्त कौम सालिहीन, यानी अपने मुर्दों को नेकों के दरमियान दफन करो। फ्रेंड सर्कल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और जो फ्रेंड सर्कल है ये बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, बच्चों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, बच्चों देखें कभी भी आप कोई ऐसी जगह पर ना जाएं जहाँ पे गुनाह हो रहा हो, जहाँ पे गंदे काम हो रहे हो, जहाँ पे गाली गलोच हो। अच्छा, बात बच्चे कहते हैं मैं गालियाँ नहीं देता, वो मेरे साथ जो होता है वो गालियाँ देता है, मैं तो सिर्फ बैठता हूँ। होता है ना ऐसे? बताएं, होता है ना? होता है ना ऐसे? देखिए हमेशा याद रखिए, कभी भी कोई जो है सीखता नहीं है ये सारी चीज़ें, ये आपकी सोहबत आपको सिखाती है। मैं ऐसे एक लड़के को जानता हूँ जो पहले अच्छा खासा सीधा साधा नौजवान था, दोस्तों में जाता था, उसके दोस्त सिगरेट पीते थे। मैंने कहा कि भाई नहीं जाओ, बोला मैं नहीं पीता सिगरेट, मेरे दोस्त पीते हैं। एक दिन आया कि उसने भी सिगरेट शुरू कर दी। आप जा रहे हैं ऐसे लोगों में जो ये काम कर रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही बन जाएंगे। तो आज सबक आमोज वाक़ये का मैसेज यही है कि आप अपनी गैदरिंग्स को चेक कीजिए और अपने बच्चों की गैदरिंग्स को चेक कीजिए। अच्छे माहौल में उनको रखेंगे तो वो अच्छे इंसान और नेक इंसान बन सकेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको मज़ीद बरकतें दे, अल्लाह आपके रिज़्क़े हलाल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अब अगर नियत हो जाए इमाम शरीफ की माशाल्लाह तो बहुत खूब लगेगा आपके चेहरे पर। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पहले एक काफ़िला करूँगा, इंशाअल्लाह मदनी काफ़िला, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह चले इंशाअल्लाह मदनी काफ़िले में भी जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, और इंशाअल्लाह इमाम शरीफ भी सजाएंगे माशाअल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, सबक आमोज़ वाक़या आपने सुना। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा सबक आमोज़ वाक़या आया है तो आप हमें ईमेल के ज़रिए लिख कर भेज दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि उसको शामिल करें। अब बढ़ना है हमें अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ये ना कीजिएगा। मदनी चैनल सुन्नतों की राहेगा घर घर बहार। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है ये ना कीजिएगा। और क्या ना कीजिएगा? जब भी आपके माशाल्लाह बच्चे हैं, आप बड़े हैं या XYZ आप कुछ भी हैं, आप अपनी गैदरिंग्स को चेक कीजिए। जी हाँ, गैदरिंग जो है ये बहुत मायने रखती है। आपके बच्चों की गैदरिंग अच्छी होगी, वो नेक माहौल में जाएंगे। गैदरिंग बुरी होगी तो वो गलत रास्ते पर जा सकते हैं। बाद माँ बाप फिर बाद में पछताते हैं कि यार मैंने अपने बच्चों को पहले क्यों नहीं समझाया। तो ऐसा ना हो कि देर हो जाए। आप अपने बच्चों से पूछिए कि आप कहाँ जाते हैं, किनके साथ बैठते हैं। आप माँ बाप हैं, आप बड़े हैं घर के, और आपकी बात वो सुनेंगे और आपने उनको समझाना है। अगर आज आप अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे तो कल वो भी पछताएंगे और आप भी पछताएंगे। जी हाँ, आज हमारा इस सेगमेंट का ये ना कीजिएगा में आपको मैसेज यही है कि कभी भी अपने बच्चों को गलत रास्ते पर मत जाने दें। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को सही माहौल प्रोवाइड करें। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें मुहैया करें, ये ताकि वो बाहर बुरे माहौल से बचे रहें। मेरे बच्चों, आपको भी मेरा यही पैगाम है कि दोस्त बनाइए, लेकिन अच्छे दोस्त बनाइए। इंशाल्लाह अपनी गैदरिंग को सही करेंगे ना इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल। जी मदनी चैनल के नाजरीन, माशाल्लाह इतनी मोहब्बत यहाँ पे मिल रही है। अच्छा, देखते रहिएगा आप और मदनी चैनल प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक और नए अंदाज में, नई जगह के साथ, नए माहौल के साथ और नए इस्लामी भाइयों के साथ। हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? जी देखते रहिए आप और मदनी चैनल। मदनी चैनल, मदनी